ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت پہلے ہی مشکلات سے دوچار ہے اور اس کے جو منفی اثرات ہیں اب کھل کر جو سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں، جو پاکستان کی جو انڈسٹری ہے، جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، اس میں میسیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریکشن ہوئی ہے. گروتھ ہونے کے بجائے ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو شہباز، کیا اس کا ڈائریکٹ جو لنک ہے with the current جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کیونکہ یہ جو واقعات ہیں ظاہر ہے کہ یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوئے، یہ ایک بلڈ اپ ہو رہا تھا. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا اب جو سیریس امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی معیشت پر کھل کر سامنے آنا شروع ہو گیا؟ دیکھیں، یہ جو نمبرز ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے، جو پاکستان کی بڑی صنعتیں ہیں، ان کے آؤٹ پٹ یا ان کی گروتھ کے جو فگر یہ مارچ تک کے ہیں. یہ لیٹسٹ نمبر اپریل تک کے نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ان لائک دی ادر انڈیکیٹر، یہ جو ایل ایس ایم کی گروتھ کا فگر ہے، یہ پی بی ایس پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کوئی 2 مہینے کے وقفے سے 1.5 مہینے کے وقفے سے وہ جاری کرتے ہیں. تو ایک تو وہ اس کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی یہ والی جو فیز ہے اس کا اس کے اوپر کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے. یہ فگرز رپورٹڈ ہیں کہ جی 25% جو ہے اس کی گروتھ بجائے ہونے کے اس پہ کنٹریکشن ہوئی ہے، وہ آپ کی آؤٹ پٹ کم ہوئی ہے، ان کی پیداوار جو ہے یہ بہت بڑا کنٹریکشن ہے. اور اس کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں وہ اکنامک مینجمنٹ ہے. جو پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے دیوالیہ ہونے سے بچا رہے، اور اس کوشش میں اس نے جو حکومت ہے اس نے امپورٹس کو روکا، اور امپورٹس کو روکنے کی وجہ سے را مٹیریلز کی شارٹیج ہوئی تو فیکٹریاں بند ہوئی تو بے روزگاری ہوئی. پھر اچھا وہ جب چیزیں مہنگی ہونا شروع ہوئی، اس میں سیلاب کا بھی ایک فیکٹر تھا، تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کر دیا. اب شرح سود میں اضافہ ہوا تو صنعتوں کے لیے قرضہ لینا انتہائی مشکل ہو گیا. 21% جو تو ریٹ اسٹیٹ بینک کا ہے، تو بینک سے 2-3% اوپر ہی دیتے ہیں. 24% کے اوپر ایوریج کے اوپر کون قرضہ لے گا اور کون کام کرے گا. پھر ایکسچینج روپے کی جو ڈی ویلیویشن ہوئی، تو یہ وہ سارے فیکٹرز تھے جس نے ملا کے اپنا رول پلے کیا، اور اس کی وجہ سے جو انڈسٹریل گروتھ ہونے کی وجہ اس میں کنٹریکشن. مطلب یہ سچویشن ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والی بات ہے کہ اگر تو آپ معیشت کو کھولتے ہیں، دیوالیہ ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر آپ کنویں میں گریں گے. اور اگر آپ مطلب اس کو کرتے ہیں، قدغن لگاتے ہیں اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے، تو پھر آپ کھائی میں گریں گے. مطلب آپشنز جو ہیں وہ بڑا ایک مطلب وی آر واکنگ اے ویری ٹائٹ روپ مطلب ہے نا. دیکھیں، اس کا حل یہی ہے نا کہ آپ ریالٹی کو ایکسیپٹ کریں، آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کریں، اور پروگرام کر کے اکانومی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے اب الیکشن میں بھی جانا ہے، اگر آئین کو مانا جاتا ہے اور اگر حکومت فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اکتوبر میں تو پھر یعنی کیس الیکشن ہونے ہیں. اگر 11-12 اگست تک اسمبلیز اپنی جو ٹرم ہے پوری کرتی ہے، تو پھر کیا منفی گروتھ ریٹ سے حکومت الیکشن میں جانا پسند کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس مالی سال کے جو ختم ہو رہا ہے اس کے جو اوور آل اکنامک گروتھ کے فگرز ہیں ناظرین، وہ جمعرات کو اس کی منظوری دینی تھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے. تو نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ ملتوی کر دی گئی، کیونکہ جو ابتدائی تخمینے سے جو کوئی نمبر آ رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے مثبت گروتھ اس مالی سال میں نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہے کہ کسی طریقے سے جو منفی گروتھ آ رہی ہے بالکل اس کو کچھ سلائٹلی پازیٹیو ہو جائے. تو ایک تجویز یہ دی گئی، اور شاید یہ تجویز دینے والوں کو پتہ نہیں تھا، کہ جو سینسس کا ڈیٹا ہے وہاں سے کچھ انفارمیشن لی جائے، انڈسٹریل جو یونٹس ہیں باقی ساری چیزوں کی، اس کو کچھ طریقے سے استعمال کیا جائے، کچھ نمبرز کو بہتر کیا جائے. تو کچھ اٹیمپٹس ہوئی ہیں گروتھ کا نمبر زیادہ دکھانے کی. فی الحال کیا صورتحال بنتی ہے، کیا نہیں بنتی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو اس کو چیئر کرتے ہیں سیکریٹری پلاننگ، اور یہی جو نمبر این ایس سی گروتھ کا پروف کرتی ہے وہ پھر اکنامک سروے آف پاکستان میں وہ پرنٹ ہوتا ہے، اور جس کو باقاعدہ لانچ کیا جاتا ہے بجٹ کے ایک دن پہلے، جو کہ 8 جون کی ڈیٹ ہوگی اکنامک سروے کے لانچ کرنے کی. تو اب اٹیمپٹ یہ ہو رہی ہے، یا کچھ ایسے دوبارہ کاغذوں کو چلے، اگر ہم اس کو بہت ہی پازیٹیو بھی دیکھ لیں تو کاغذوں کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں کاغذوں میں کسی کو گروتھ نکل آئے. اب ٹینٹیٹیولی منڈے کو حکومت نے یہ کامران میٹنگ رکھی. اب اس کے ساتھ کامران ایک اور بھی ایشو ہے، وہ ایشو یہ ہے کہ بجٹ آ گیا ہے. اب جب بجٹ آ رہا ہے تو جو انڈسٹری کے حالات ہیں اس کے بعد پھر اب وہ ایک آپ کو پتہ نا کہ ایک دور شروع ہو جاتی ہے سبسڈیز کے لیے، ریلیف کے لیے. تو جمعرات کو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وزیر خزانہ، انہوں نے پہلے باقاعدہ طور پر میٹنگز جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. تو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ کامران ایک اور بھی سامنے آیا. وہ ایکسپورٹرز چونکہ بڑے وہ انفلوئنشل ہیں، تو وہ اب ان کی جو بجلی کی سبسڈی آئی ایم ایف پروگرام کے تحت ہم نے بند کر دی ہے حکومت نے فروری سے. تو جب سبسڈی بند کی تو بجٹ آیا تو وہ پھر پہنچے.
कल वो मिले वजीर खजाना साहब से, उनको तजवीज़ है कि हमें जिस कीमत पे बिजली पैदा होती है उस कीमत पे हमें दे दें, हम ज़्यादा रेट नहीं देंगे। तो वो एक वजारत खजाना ने नाज़रीन एक स्टडी की है। अब एस्टिमेट्स हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये वजारत खजाना के एस्टिमेट्स हैं। उसके मुताबिक पिछले 3 साल में जो रुपए की कदर में कमी हुई है, उसकी वजह से जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के, ओवरऑल उनको 1500 अरब रुपए का फायदा हुआ है। क्योंकि एक्सपोर्टर जब कोई चीज एक्सपोर्ट करता है तो उसकी जो अर्निंग होती है वो डॉलर में होती है, उसकी जो अर्निंग डॉलर में होती है वो उसको रुपए में मिलती है पाकिस्तान में जो भी रेट होता है। तो पिछले 3 साल में जो अच्छी खासी रुपए की डिवैल्यूएशन है, बल्कि आप जुलाई 2018 से देख लें तो कोई 133% रुपए की कदर में कमी हुई है। लेकिन सिर्फ जो 3-3.5 साल का नंबर इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने स्टैट्स में, एस्टिमेट्स में, उसके मुताबिक उस डिवैल्यूएशन की वजह से 1500 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई है एक्सपोर्टर्स को सिर्फ 3 से 3.5 साल में। और कामरान हुकूमत का अब ये ख्याल है इतनी बड़ी इनको आमदन होगी, इनको इतना विंडफॉल गेन हो गया है, बोनंजा इनको एक मिल गया है, तो अब शायद इनको बिजली की सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है।